رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ متعدد کتابیں ہیں، حدیث کے انبار ہے جس میں ثابت ہوتا ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو روایتوں کی بات ہے کہ سایہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا۔ تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کو کیا ہو گیا، تمام ائمہ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے صوفی کی اور ایک حیثیت ہے عالم کی۔ جب عالمانہ انداز میں ہوتے، علم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر تحقیق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ 4 رسالے لکھ دیے اسی پر کہ رسول اللہ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو 4 رسالے لکھے تو عالمانہ علم کی جلوہ گری تھی، مگر جب صوفیت غالب آتی ہے، عشق و محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو رسول کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہے سایہ نہیں ہے، ثابت بھی کیا کہ سایہ نہیں ہے، مگر پھر محبت میں کہتے ہیں ہاں سایہ ہے۔ تو اے جاننے والے جان کے سایہ کہاں تھا؟ معدوم نہ تھا، معدوم یعنی چھپا ہوا، معدوم نہ تھا، سایہ شائع ثقلین یعنی رسول کا سایہ چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسین۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ نبی کا سایہ تھا مگر وہ کس شکل میں تھا؟ یہ اندھیرے کالے پن کی سیاہی نہیں تھی روشنی کے مقابلے میں، وہ سایہ حسن حسین کی ذات تھی۔ اور سایہ کی تاثیر ہوتی ہے کہ اپنے جسم سے پیچھے چلتا ہے، جسم آگے ہوتا ہے سایہ پیچھے ہوتا ہے، مطلب رسول آگے ہیں نواسے پیچھے ہیں۔ تو جہاں نبی کا قدم ہے وہاں نواز پاک سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ تھا، فرمایا نہیں، یعنی زمین پر حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیا؟ کتنی عجیب بات کیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جس شے کا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ جس شے یعنی ایک چیز کا جب سایہ بنے گا تو وہ چیز اس ذات سے زیادہ لطیف ہوگی۔ یعنی جس چیز کا سایہ بن رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا سایہ اگر زمین پر بن رہا ہے تو مجھ پر روشنی پڑ رہی اس لیے سایہ بن رہا ہے، تو دراصل وہ روشنی میرے وہ لطیف تھی، میرے سے زیادہ لطیف تھی، اس لیے میرا سایہ بنا۔ سرکار مجدد پاک کہتے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا حضور کا سایہ ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا دنیا میں کوئی چیز حضور سے زیادہ لطیف ہے نہیں تو حضور کا سایہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ ادھر آئیے تو جناب مناظروں کی بحث لگی ہوئی ہے، معاملات کی بحث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کل سوشل میڈیا پر گنبد خضرا کے سائے کے تعلق سے کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اہل سنت والجماعت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا، اس لیے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ اور اس پر دلائل دیکھنی ہو تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بہت واضح طور سے کلام فرمایا اور کافی دلائل پیش کی ہے۔ تو اس بات کو لے کر کہ گنبد خضرا کا سایہ تھا یا نہیں، اس کو لے کر ہمیں کنفیوژن میں نہیں پڑنا۔ یہ وہابیوں کی سازش ہے کہ گنبد خضرا کے سائے کو دکھا کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح گنبد خضرا کا سایہ ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی
اس کی دلیل پیش کریں تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور بھائی ہر شے کا سایہ ہوتا ہے. اب آپ کو 3 دلائل سے پتہ چلا, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. قرآن کی آیت ہم نے سورۃ النحل 49 نمبر آیت سن لی, ہر چیز کا سایہ موجود ہے. اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, تو دلیل مجھے دینی ہوگی. اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دے, میں کو نہیں, آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا. نان سینس کوسچن ہے بھئی. روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ 100% باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگینسٹ ہے. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے, مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. علامات نبوت پہ پورے چیپٹر موجود ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. مسلم میں موجود ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں. اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, جس پہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 111 مشکات کا مکمل تعارف. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث, اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں, مشکات کی 3 جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں, کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے, کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, روزانہ تو نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور پڑھنے آتے تھے, اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں, دشمنی میں نہیں کہتے. تو ہم ان کی بھی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے, جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی, یہ بات ہزاروں صحابہ سے. لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی, اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی. اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں, وہ سند متصل ہی نہیں ہے, وہ تابعی کا قول ہے, زکوان تابعی کا, جس نے حضور کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے. نمبر 2, اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے, اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے. تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے, جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی. باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے. عقل بھی کام کرتی ہے, یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کو کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا, یہ تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا. اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں. 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل, چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں، تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں۔ اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر۔ سائنٹسٹ کی لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں۔ جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا، زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے، تو یہ اینٹی وینم، پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے، جیسے ٹرکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا۔ یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی وسلم کے بال مبارک ہیں۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہیں، ہم نہیں انکار کرتے۔ تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں، جیو والوں کو بلائیں، اے آر وائی والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ ان کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا، یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے، تو فوراً کی پھوک نکل جائے گی، ان کو بھی پتہ ہے سایہ ہے۔ تو اگر یہ آپ کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں۔ اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے۔ صحابہ اکرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا۔ یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے ایک چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا، تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے۔ بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا فیض موجود ہے۔ اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی موت ہے۔ اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں، اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں، میری اس پھکی کا جواب دیں، یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدے نہ بتائیں، بال مبارک کا سایہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا، جو جسم کا حصہ نہیں تھا، الگ سے تھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا، دھاری دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے۔ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس، اور واقعی ہے، جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں، چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائے نا بال مبارک رکھے سامنے، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج ٹی وی والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے۔